سے پہلے ہم نے عقد الفریض سمیت اہل سنت کی تقریباً 8 سے 10 کتابوں میں جناب ابو بکر کا وہ اقرار نامہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے فرمایا تھا انی لم اکن کشفت بیت فاطمہ عن شیء، اے کاش حضرت زہرا کے گھر کی بے حرمتی نہ کرتا۔ آج آئیے اس روایت پر مزید نظر ڈالتے ہیں۔ اس روایت کو سعید بن منصور، جو اہل سنت کے حجت امام ہیں، حجت امام اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سعید بن منصور کوئی عام فرد نہیں ہے، چونکہ اہل سنت کے بزرگ عالم دین ذہبی اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں جلد نمبر 3 چاپ دارالمکتب علمیہ اور پیج نمبر 416 پر انہی سعید بن منصور کے بارے میں فرماتے ہیں الحافظ الامام الحجہ وقال حاتم الثقہ، یعنی یہ حجت امام ہے، حافظ امام ہے، اور ابو حاتم نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ سیوطی اپنی کتاب جامع الاحادیث میں جامع الاحادیث جزء الاول پیج نمبر 101 پر انہی سعید بن منصور کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں وقال انه حدیث حسن، بے شک یہ حدیث حسن حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے۔ اہل سنت کے ایک اور بزرگ عالم دین ہے جناب مقدسی حنبلی، بزرگ اور بڑا عالم دین اس لیے کہہ رہا ہوں، انہی مقدسی حنبلی کے بارے میں دوسرے بزرگ عالم دین ذہبی اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں جلد نمبر 3 اور پیج نمبر 1405 پر انہی مقدسی حنبلی کی تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں۔ وہ امام ہیں، وہ حجت ہیں، وہ ثقہ ہیں، ان کی خوبیوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ یہی مقدسی حنبلی جن کی اتنی تعریف ذہبی کر رہے ہیں، اپنی کتاب الاحادیث المختارہ جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 90 پر 90 پر اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں قلت وہذا حدیث حسن، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث حسن حدیث ہے۔ بات یہیں تک نہیں رکتی ہے، میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں۔ اہل سنت کے منہج کے مطابق اگر کوئی روایت اس کے چین آف نیریشن الگ الگ ہو، الگ الگ طرق سے ہو، تو اس کے راوی اگر جھوٹے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، تب بھی وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پہلے آپ اس روایت پر نظر رکھیں۔ ذہبی جب اپنی کتاب تاریخ الاسلام و وفایات المشاہیر میں جلد نمبر 3 اور پیج نمبر 118 پر جب اس روایت کو لاتے ہیں تو مکمل روایت لانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مکمل روایت کہیں اور بھی درج ہے، یعنی اس کا ایک اور طریق ہے۔ ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ مدینہ دمشق میں جلد نمبر 30 اور پیج نمبر 417 سے 419 تک اسی روایت کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدائنی نے اس روایت کو لیس سے نقل کیا ہے۔ اس روایت میں کسی عنوان کا ذکر نہیں ہے، عنوان بن داؤد کا اس میں ذکر نہیں ہے، جبکہ دوسری روایت میں یہ شخص موجود تھا۔ یعنی یہ روایت صرف ایک طریق سے ہمارے پاس نہیں پہنچی، الگ الگ طریق سے ہمارے پاس پہنچی ہے، الگ الگ طریق سے روایت پہنچتی ہیں۔ تو بدر الدین عینی اہل سنت کے بزرگ عالم دین اپنی کتاب عمدۃ القاری فی شرح بخاری جلد نمبر 3 اور پیج نمبر 360 پر ایک دوسرے امام نووی کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر کوئی روایت ضعیف بھی ہے اور اس کے نیریشنز الگ الگ ہیں، اس کے طرق مختلف ہیں، تو وہ روایت ایکسیپٹیبل ہے۔